بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کلاس آپ کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بیٹا مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ روزانہ کا سبق روزانہ یاد کر رہی ہوں گی۔ جو بچے نہیں یاد کر رہے وہ بھی یاد کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارا تعلیم الصرف کا سبق نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہیں وہ اجوف کے قواعد اور اجوف کی تعلیلات وغیرہ مکمل ہوئی ہیں صرف صغیر۔ تو آج ہم نیا باب یعنی باب ناقص شروع کریں گے۔ تو بیٹا ناقص پڑھنے سے پہلے، اس کے قواعد پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ناقص کی تعریف بتا دوں کہ ناقص کو معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ اور ناقص معطل کی قسم میں سے ہے نا، معطل کی 4 قسمیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ تو یہ ناقص معطل کی تیسری قسم ہے۔ اور ناقص وہ معطل اللام ہے جس کا لام کلمہ یعنی حرف علت ہو۔ اور حرف علت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حروف علت 3 ہیں: الف، واو، یا۔ یعنی ناقص جس کا لام کلمہ حرف علت ہو: فا، عین، لام۔ مثال میں فا کلمہ، اور اجوف میں عین کلمہ حرف علت ہو، اور ناقص میں لام کلمہ حرف علت ہو۔ اور اس کا دوسرا نام معطل اللام بھی ہے۔ ناقص کا دوسرا نام معطل اللام بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ناقص معطل اللام کے قواعد آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس ناقص کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے دعاؤن بکاؤن کا قاعدہ۔ ان قواعد کو آپ نے بہت اچھی طرح بیٹا یاد کرنا ہے۔ دعاؤن بکاؤن کا قاعدہ اس طرح ہے کہ جو واو یا دعاؤن بکاؤن، جو واو یا الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آئے اس کو حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے دعاؤن اصل میں کیا تھا؟ دعاون تھا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ واو جو ہے وہ الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آ رہی ہے۔ دعاون میں واو آخر میں آ رہی ہے، الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ واو آ رہی ہے۔ لہٰذا اس واو کو ہم کس سے بدلیں گے؟ حمزہ سے بدلیں گے۔ تو یہ دعاون سے دعاون، اور بکایون سے بکاون، یعنی یا اب الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آ رہی ہے۔ بکایون میں یا جو ہے الف زائدہ، اس سے پہلے الف زائدہ ہے نا، بکا کاف کے بعد الف ہے، یہ الف زائدہ ہے، اور الف زائدہ کے بعد جو یا ہے وہ اسم کے آخر میں آ رہی ہے۔ لہٰذا اس یا کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ واو حمزہ سے بدل دیں گے۔ اس یا کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ حمزہ سے بدل دیں گے۔ تو یہ بکایون سے بکاؤن ہو جائے گا۔ یہ دعاؤن اور بکاؤن کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 دعیہ داعیتن کا قاعدہ۔ دعیہ اور داعیتن کا قاعدہ۔ دعیہ اصل میں داعیوتن، دعیہ جو ہے وہ دعیوہ سے دعیہ بنا ہے، اور داعیوتن سے داعیتن۔ اب دیکھیں کہ جو واو متحرک، اب دعیوہ تھا نا، دعیوہ سے دعیہ ہوا ہے، تو دعیوہ میں واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے۔ اب دیکھیں دعیوہ میں دال فا کلمہ ہے، اور عین چونکہ عین کلمہ ہے، اور وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اور اس کا ما قبل یعنی ما قبل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے، اب واو سے پہلے جو حرف ہے یعنی عین ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ مکسور ہے، یعنی لام کلمے کے مقابلے میں آئے، اور اس کا ما قبل سے مراد کہ اس سے پہلے والا حرف یعنی لام کلمے سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو۔ تو یہاں پر عین ہمارے پاس پہلے ہے لام کلمے سے، لام کلمہ ہمارے پاس واو ہے،
اور واو سے پہلے ہمارے پاس عین کیا آ رہی ہے؟ مکسور آ رہی ہے. تو اس واو کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے، کیونکہ واو سے پہلے جو ہمارے پاس کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے، تو زیر ہمیشہ اپنی کیا چاہتی ہے؟ یا چاہتی ہے. تو واو کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو یہ دعیوہ سے دعیجہ ہو جائے گا. یہ دعیجہ کا قاعدہ ہو گیا. اس کے بعد داعیتن کا قاعدہ. داعیتن اصل میں داعیوتن تھا، داعیوتن تھا. اب یہاں پر واو کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے. لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے اس کا جو ما قبل یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے، عین ہے، اس کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. لہٰذا اس زیر کی وجہ سے واو کو ہم کس میں تبدیل کر دیں گے؟ یا میں تبدیل کر دیں گے. واو کو یا سے بدل دیا تو یہ داعیوتن سے داعیتن ہو گیا. یہ دعیجہ اور داعیتن کا قاعدہ ہے کہ جو واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں آئے. اب دعیوہ اور داعیوتن میں واو جو ہے متحرک یعنی حرکت والی ہے نا، زبر زیر پیش والی ہے، زبر والی ہے، اور اس سے پہلے والا حرف کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیر والا ہو. ہمارے پاس زیر والا بھی ہے دعیوہ میں بھی اور داعیوتن میں بھی. تو لہٰذا اس واو کو، دعیوہ والی واو کو بھی یا سے بدل دیں گے، اور داعیوتن والی واو کو بھی ہم کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو یہ داعیوتن سے داعیتن اور دعیوہ سے دعیجہ ہو جائے گا. یہ دعیجہ اور داعیتن کا قاعدہ ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہے ہمارے پاس دعو داعون کا قاعدہ. دعو جو تھا وہ داعیو سے دعو بنا ہے. داعیو تھا، دعی یعنی عین کے نیچے کیا آ رہی تھی؟ زیر آ رہی تھی. اور دائمنا تھا. یہ پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے اس کو. تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کلمے میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے، اب یہاں پر دعیو میں واو جمع کی ہے اور اس سے پہلے عین کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. تو اس کسرہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ پیش سے بدل دیں گے. تو یہ دعیو سے دعو ہو جائے گا. یہ دعو کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمہ میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے، یہ واو تو ہمارے پاس جمع کی ہے اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ہمارے پاس کسرہ یعنی زیر آ رہا ہے دعیو میں. تو اب یہ اس کسرے کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ پیش سے بدل دیں گے. تو یہ دعو سے دعو ہو جائے گا. یہ دعو کا قاعدہ ہوا. اور دائمنا سے داؤنا. داؤنا اب واو جمع ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. تو اس کسرہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ ضمہ سے بدل دیں گے. یعنی اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے؟ ضمہ لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے. تو یہ دائمنا سے داؤنا ہو جائے گا. یہ دعو اور داؤنا کا قاعدہ ہے. جب کسی کلمہ میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے تو اس کسرے کو ضمہ سے بدلنا ضروری ہے تاکہ واو یا سے نہ بدلے. یہاں پر ہم واو کو یا سے تو نہیں بدل سکتے نا، لہٰذا ہم اس کو حرکت کو یعنی کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے. اسی حرکت کو یعنی کسرہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے. تو یہ دائمنا سے داؤنا اور دعیو سے دعو بن جائے گا. اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 ہے ہمارے پاس تدعین کا قاعدہ. تدعین کا قاعدہ جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے ضمہ آئے. اب تدعین کا جو ہے وہ اصل میں جو تدعوین تھا، تدعوین یعنی یا سے پہلے عین پر کیا تھی؟ پیش تھی. جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے، اب تدعوین میں یا ضمیر ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو اس ضمہ کو جو یا سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے ضمہ، اس ضمہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ کسرہ سے بدل دیں گے اس کو. یعنی عین کے نیچے ہم کیا کر دیں گے؟ کسرہ لگا دیں گے. نہ کہ ایسا کہ یا کو واو سے بدلیں. یا کو واو سے نہیں بدلیں گے ضمہ کی وجہ سے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ضمہ جو پیش ہے عین پر
اس کو ہم یا کی وجہ سے کیا کر دیں گے؟ زیر دے دیں گے. تو یہ تدعوین سے تدعین ہو جائے گا. یہ تدعین کا ہمارا قاعدہ ہے. اس قاعدے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. یہ 4 قاعدے آج ہم نے پڑھے ہیں. دعاؤن بکاؤن کا قاعدہ، دعیجہ داعیجتن کا قاعدہ، اور اس کے بعد دعو دعونا کا قاعدہ اور تدعین کا قاعدہ. ان قواعد کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ دعاؤن بکاؤن کا قاعدہ جو واو یا الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آئے اس کو ضمہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے. جیسے دعاون، اب واو اسم کے آخر میں آ رہی ہے الف زائدہ کے بعد، لہٰذا اس کو کیا کریں گے؟ حمزہ سے بدل دیں گے تو یہ دعاؤن ہو جائے گا. اور دعیجہ جو واو متحرک دعیجہ دعیوہ تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے اور اس کا جو ما قبل یعنی پہلے والا حرف ہے عین وہ کسرہ والا ہے، لہٰذا اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیں گے تو دعیوہ سے دعیجہ ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 3 قاعدہ ہے دعو. جب کسی کلمے میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے، اب یہاں پر دعو اصل میں دعیو تھا، یعنی واو جمع آ رہی ہے اور اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ کسرہ آ رہی ہے، لہٰذا اس کسرہ کی وجہ سے اس کسرہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ ضمہ سے بدل دیں گے، نہ کہ واو کو یا سے بدلیں گے. واو کو یا سے نہیں بدلیں گے بلکہ کسرہ کو ہم ضمہ سے بدل دیں گے، یعنی حرکت کو ہم کیا کر دیں گے؟ ضمہ سے بدل دیں گے واو کی وجہ سے. تو یہ دعیو سے دعو بن جائے گا. اس کے بعد تدعین کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے میں یا ضمیر، اب تو تدعین تھا نا، یا ضمیر آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہے عین پر ہمارے پاس کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے. تو اس پیش کو ہم کیا کریں گے؟ یا کی وجہ سے زیر سے بدل دیں گے تو تدعوین سے تدعین ہو جائے گا. یہ 4 قاعدے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.